یہ جن صاحب کا ذکر آپ نے تھم نیل پر دیکھا یعنی حبیب اکرم، ان کی یہی ویڈیو کہ عمران خان پر الزامات کی حقیقت کیا ہے، دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ کیسے کیسے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں اور وہ کس طرح کی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی افطاری کا ذکر کیا، اور افطاری میں ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس ویڈیوز کا ذکر تھا۔ آخر ہم بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، افطاری بھی دیکھتے ہیں اور بھی معاملات دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ اس طرح کی اسپیکولیشن نہیں آتی ہے، بلکہ جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ شک گزرتا ہے کہ ان کی کمپنی کس طرح کے لوگوں کی ہے، پھر جن صاحب نے ان سے فون کر کے ویڈیو کی ڈیمانڈ کی، اس پر بھی ہمیں شدید جو ہے وہ اعتراض ہے کہ عجیب قسم کے ان کے رابطے میں بھی لوگ ہیں، کیونکہ جو معاشروں کو درست کرنے کے لیے اور جو سیدھا رستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمپنی میں اس طرح کے واحیات قسم کے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی زومانی طریقے سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ ویڈیوز دیجیے۔ ہم نے تو کبھی کسی سے عمران خان کی زوجہ محترمہ ریحان خان کی گفتگو کے بارے میں بھی ریفرنس نہ سنا، نہ کیا، نہ دیکھا۔ یہ صرف اس ویڈیو کے لیے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہر طرح کے الزامات لگیں گے۔ تو عمران خان صاحب ایک نیا چورن بیچ رہے ہیں، اور یہ چورن ہے امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف۔ وہ پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 سے پہلے اور 2018 میں ایک چورن بیچتے رہے، اور وہ تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور 200 ارب ڈالر اور 200 لوگوں کی ٹیم، اور پھر ہمیں فیوچر ٹینس میں بتاتے رہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ویسا ہو جائے گا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ پھر جب وہ اپنے یعنی اقتدار کے سب سے نچلے لیول پر پہنچے، تو پھر انہوں نے ہمیں یہ سٹوری سنانی شروع کی کہ اب جو ہے وہ یہ میرے نشانے پر آ گیا، اور میں تو دعا کر رہا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے۔ پھر اس کا کوئی ربط جب آپس میں نہ جڑا، تو پھر انہوں نے امریکی سازش کا بہانہ تراش لیا۔ ان کا مقرر کردہ سفیر امریکہ میں پاکستان ایمبیسی میں موجود ہے، تو جو چاہیں اس سے کہیں کہ ایسا لکھ دو تو وہ لکھ کے بھیج دے گا۔ ہمیں تو اس بات میں کوئی تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب کی کوئی فارن پالیسی ایسی ہے، نہ عمران خان صاحب کی کوئی اور ایسی یعنی شخصیت کے اندر کوئی ایسا جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا ان کی مخالف ہوگی۔ دنیا کو عمران خان جیسے حکمران سوٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے، جو یہ عمران خان کے حمایتی آپ کو کبھی بیان نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، جو کہ 2018 میں وزارت عظمیٰ کے یعنی تخت پر یا کرسی پر آپ بیٹھے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو چیلنج کرنے والے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پہلے سے لائے ہوئے، جو 35 سال تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے، یعنی میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی تھی۔ جب میاں نواز شریف کو شدید دکھ اور تکلیف لاحق ہوئی، تو انہوں نے نام لے لے کر لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ اس طریقے عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف آئی، اس کے آنے سے پہلے تک سب لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ مسلم لیگ نواز اگلے الیکشن میں حکومت بنائے گی، یعنی اگلا الیکشن جیتنے کے بعد، جو کہ 2022 میں ہو یا 2023 میں ہو۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لالے پڑ گئے۔ لالے پڑے تو انہوں نے اپنے اسی مورے کو ایک اور انداز سے استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ ہیں عمران خان۔ عمران خان اس وقت جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف اس چکر میں کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ رہی بات کہ ان پر الزامات لگیں گے، الزامات نہیں ہیں، ان پر یہ حقیقتیں آشکار ہوں گی جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز ان کے وہ تمام کارنامے اور کرتوت وہ سامنے لے کر آئے گی جو یہ پردے کے پیچھے پچھلے 4 سال سے کیے جا رہے تھے۔ توشہ خانہ کا کیس تو سامنے آ گیا کہ انہوں نے کسی پاکستانی مالدار سے یہ نہیں کہا کہ یہ گھڑی خرید لو، بلکہ انہوں نے دبئی کی مارکیٹ میں جا کے بیچ دی، جہاں سے ان کے جہالت کا اور ان کے ساتھ جتنے وزیر اور مشیر ہیں ان کی کم عقلی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ وسیم اکرم کا بلہ اور بال اور جوید میاں داد کا وہ بیٹ جس سے اس نے شارجہ میں چھکا مارا تھا، وہ اگر جو ہے وہ ایک یعنی توقع سے کہیں زیادہ قیمت پر بک سکتے ہیں، تو ایسی گھڑی تو جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے مالدار لوگ ہیں جو اس کو 14 کروڑ کیا، اس کو 24 کروڑ سے 224 کروڑ تک خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور وہ اپنے مشیروں اور اپنے جو ان
کے کہہ لیں کہ رفقۂ کار ہیں یا ان کے جو فرینڈز ہیں جو کہ بیسیکلی اندر سے ان کے انیمیز ہیں، انہوں نے ان کو رلا دیا کہ آپ جا کے دبئی کی مارکیٹ میں ان تمام چیزوں کو بیچ دیں۔ پھر عمران خان صاحب اس کا دفاع جو کرتے ہوئے اپنی یعنی لاجک لے رہے ہیں کہ انہوں نے 50% اس کی قیمت ادا کی، یعنی 1 کروڑ کا پلاٹ ہو تو آپ کی مقرر کردہ ٹیم یہ کہے کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہے، تو آپ 5 لاکھ اس کی 50% قیمت دے دیں، تو عوام کو بیوقوف بنائیں کہ میں نے تو 50% دی ہے۔ 50% 5 لاکھ نہیں بلکہ 50 لاکھ بنیں گے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ کی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے اور ان کے رفقۂ کار، ان کے فرینڈز، ان کے مشیر، ان کو مزید یعنی لانتوں اور ملامتوں میں لے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی فخر کے ساتھ اس کے اندر گھسے جا رہے ہیں۔ رہا سوال ان کے موجودہ یعنی جلسوں کا، تو اس میں وہ لا قانونیت کی طرف جو ہے وہ پورے معاشرے کو دھکیل رہے ہیں۔ اگر کل تحریک لبیک پاکستان یہ کھڑی ہو کے ہر گلی محلے کونے شہر گاؤں دیہات جدھر بھی جائیں وہ یہ تقریر کریں کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوگی وہ شان رسول میں گستاخی کر رہا ہے، لہٰذا اس کی سزائے موت ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں پھر کیا کریں گے؟ آپ پھر سب داڑیاں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو ایک یعنی ایک پروپیگنڈا یا ایک گفتگو اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ جو کہ مذہب سے جوڑ دی گئی ہے، تو لوگ سب جو ہے وہ پھر داڑیاں رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ باہر نکل آئیں، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ ملک سے غدار ہو گیا۔ کیا کمال کے قسم سے یہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کے جو پارٹی کے لوگ کہیں پرائم ٹائم میں ٹیلی ویژن چینل پر آتے ہیں، جس میں میں نے کہتے ہوئے 2 لوگوں کو تو سنا، ایک تو فیصل وافڈا تھے جو یہ کہہ رہے تھے یعنی شریک اینکر جو پارٹیسپینٹ تھے، کہ آپ سوچ سمجھ کر بات کیجئے، آپ نے کل معاشرے میں باہر بھی جانا ہے، لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ کمال ہے، یعنی جو بندہ 4 سال تک جھوٹ بولتا رہا، جس بندے کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی امریکی شریعت اس نے کب چھوڑی وہ بتا سکے، اور وہ 4 سال تک بکواس کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر بولیے۔ پھر وہ ایک ان کے کیا ہے نواز اوان جو ہیں، وہ بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کے اپنے دوسرے ساتھی کو کہہ رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کا تھا، کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، عوام کے بارے میں سوچیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ مطلب کمال ہی ہوگی، لوگ مرنا پسند کریں گے، آپ جیسے کمینے اور لوفر لفنگوں کی یہ گفتگو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان کے یہی حمایتی حبیب اکرم صاحب پھر فرماتے ہیں کہ لیٹ 80s میں بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ تحریک یعنی غلاظت کی گفتگو نواز شریف نے شروع کی، تو ہم کب نواز شریف کے حمایتی ہیں؟ نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا تھا، اور اس نے جتنی گفتگو کی اس میں پاکستان کا نقصان ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی جان کی بھی قربانیاں دیں، لیکن ملک کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف کوئی ایسے بیانات یا کوئی ایسی گفتگو نہیں کی ہے جس سے ملک کمزور ہو۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تمام اداروں کے بارے میں یہی گفتگو فرما رہے ہیں، جلسوں میں کہتے ہیں ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں جو کہ قابل مذمت ہے۔ تو نواز شریف صاحب بھی لیٹ 80s میں یہی کچھ کرتے رہے۔ اب یہ حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو نواز شریف صاحب 88 کے وقت اور 90 میں پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بول رہے تھے، اب کوئی شخص اس کو ریپیٹ بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اتنے غلاظت بھرے خیالات اور افکار نواز شریف کے تھے جو کہ انہوں نے اس وقت عیاں کیے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پر۔ تو آپ جو مرضی کر لیجئے، عمران خان جو ہیں نہ تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قد کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں۔ پہلے 2018 کے الیکشن میں 2 نمبریاں کی، اب دوبارہ سے 2 نمبریوں پر لگے ہیں، اور ان کے جتنے ساتھ کہہ لیں کہ جو ان کی پارٹی میں پہلے جب ان کی حکومت تھی تو ان کے وزیر اور مشیر تھے، سب لوفر لفنٹر لفنگے ہیں، کسی کا کچھ ایٹ سٹیک نہیں ہے۔ آج پاکستان کو کوئی نقصان ہو تو عمران خان کا کیا ایٹ سٹیک ہے؟ نہ ان کے بچے یہاں پر ہیں، نہ ان کا کچھ اور یہاں پر، اکیلی ان کی جان ہے، 72-75 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، بقایا ان کا کیا ہے یہاں پر؟ یہ لوگوں کو لڑائیں گے، لوگوں کو ماریں گے، اور یہ صرف اپنی انا کی خاطر چلنا چاہتے ہیں۔ تو حبیب اکرم صاحب آگے چل کے جو ہے وہ اس کے یعنی جو شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری اس وقت 93 میں جیل میں تھے، تو پھر سیدھے
نکل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وہ وزیر بن گئے۔ تو جناب ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اور ان کے سارے ہواری یہ کسی جگہ پہ نہیں تھے 2018 سے پہلے، تو سارے نکل کے کوئی وزیر بن گیا اور کوئی مشیر بن گیا اور عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ پر بیٹھ گئے۔ اور ابھی بھی جو گیم چلائی جا رہی ہے یہ کل عمران خان کو اور ان لوفر لپاٹوں کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے کی سازش ہے کہ پاکستان کا جو کچھ پیچھے بچ گیا ہے اس کو ہم تہس نہس کر دیں۔ تو یہاں پر جتنے تجزیہ نگار آئیں گے وہ آپ کو دوسرے کی کہانی ایسے لپیٹ لپیٹ کے سنائیں گے کہ وہ آپ کا مسیح ہے۔ نہ آپ کا نواز شریف مسیح ہے، نہ آپ کا عمران خان مسیح ہے، اور نہ ہی یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کا مسیح ہے، لیکن یہ سب آپ کو کسی دوسرے کی ہی گیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان آج تک جو ہے وہ کسی سے کمزور نہیں ہو سکا، گو معاشی طور پر پاکستان کمزور ہے، ڈیولپمنٹ میں کمزور ہے، لیکن پاکستان کو توڑا نہیں جا سکا۔ 1971 سے لے کر اب تک جو ہے وہ مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر عمران خان نے یہ گلی کوچوں میں لڑائی پہنچا دی، جو کہ وہ پوری کوشش سے پہنچا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو یقین جانیے پاکستان کو تباہی کے دہانے سے کوئی واپس لا نہیں سکے گا، کیونکہ اب پاکستان کے اندر وہ طاقت اور وہ سکت نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح کے جھٹکے برداشت کر سکے۔ آپ کوشش کریں کہ عمران خان اور اس کے حواریوں سے دور رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائم و دائم رہے اور اس پر جو ہے دوسری یعنی اس کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ اس پر اپنا غلبہ حاصل نہ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ دشمن قوتوں کے غلبے کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں تو جائیے عمران خان کے جلسے میں شامل ہو جائیے اور ان کی ہر کی ہوئی غیر ضروری بات پر لبیک کہیے اور لوگوں سے لڑنا شروع ہو جائیے، نتیجہ آپ دیکھ لیں گے۔ کیونکہ بہت سارے ممالک ہیں جو پہلے نتیجہ دیکھ چکے ہیں، جس میں لیبیا دیکھ چکا ہے، اس کے اندر بھی آزادی کی تحریک اٹھی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی عرب بہت سارے ملک ہیں جو اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ابھی تک وہاں پر بم دھماکے اور روز قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی اسی گلی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور عمران خان اس میں لیڈر ہیں دھکیلنے میں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کیجیے، اور حبیب اکرم صاحب بھی اس کو انجوائے کریں گے اگر یہ حالات اس طرح کے ہو گئے، کیونکہ یہ مت سمجھیں کہ آپ دوسروں کو آگ لگائیں گے تو آپ اس میں سے بچ جائیں گے۔ آگ بجھانے کی کوشش کیجیے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔